ڈیڈ، مما اگر آپ دونوں بزی نہیں ہیں تو مجھے آپ دونوں سے کچھ ضروری بات کرنا تھی۔ رات کے ڈنر کے بعد نوین کے علاوہ جب سب سیٹنگ روم میں موجود تھے، آزاد شاہ نواز اور وجیہ سے بولا، سب خیریت ہے؟ کیا ضروری بات کرنی ہے؟ شاہ نواز آزاد کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جی سب خیریت ہے، مجھے کومل کے متعلق آپ دونوں سے ضروری بات کرنا تھی۔ آزاد شاہ نواز کو دیکھتا ہوا بولا تو کومل سمجھ گئی آزاد کیا بات کرنے والا ہے، اس لیے وہ اٹھ کر نامحسوس طریقے سے وہاں سے چلی گئی۔ کومل کو جاتا دیکھا حنین اٹھنے لگی، مگر آزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ اب کی بار وجہ آزاد سے بولی، مما ڈیڈ، میں کومل کے رشتے کے متعلق آپ دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن ڈیڈ نے مکرم کا نام لیا تھا، صحیح ہے وہ میرا دوست ہے، مگر میں کومل کے لیے رشتے کے اعتبار سے اچھا انسان چاہوں گا اور میری نظر میں مکرم سے بہتر عباس ہے۔ ڈیڈ وہ کومل کے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ آزاد نے اپنی بات شاہ نواز کے سامنے رکھے، شاہ نواز اور وجہ کو باری باری دیکھا۔ کہاں سے پرفیکٹ ہے؟ وہ 5 سے 9 جاب کرنے والا، خود لائف اسٹیبل نہیں اس کی، کومل کی ضرورت کہاں سے پوری کرے گا؟ شاہ نواز کو جیسے ذات کی بات کچھ خاص پسند نہیں آئی، جبکہ وجہ خاموش رہی۔ ڈیڈ میں جانتا ہوں پیسہ آج کل کے دور کی بڑی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر میں مکرم کی بھی نیچر اور عادتوں سے واقف ہوں اور عباس کی نیچر اور عادتوں سے بھی واقف ہوں۔ بلکہ عباس تو یہاں 2 مہینے رہا ہے، آپ نے خود اس کو اچھی طرح جج کیا ہوگا، وہ ایک شریف لڑکا ہے، اور رہی بات سیٹل ہونے کی، اس نے بہت اچھے علاقے میں اپنا ذاتی گھر بنوایا ہے، اس کی جاب کوئی گزارے لائق نہیں، وہ اچھا خاصا کماتا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات کومل کو خوش رکھنے کی، اور مجھے پورا یقین ہے کومل اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ آزاد عباس کی خوبیاں بیان کرتا ہوا مزید بولتا، اگر وجہ بیچ میں نہ بولتی، یہ بات تو آزاد صحیح کہہ رہا ہے، مجھے وہ بچہ شروع دن سے اچھا لگا، مہذب اور تمیزدار۔ وجہ کے کہنے پہ شاہ نواز نے گھور کر وجہ کو دیکھا، وجہ اب آپ مت شروع ہو جائے گا اپنے بیٹے کی سائڈ لینا۔ شاہ نواز سر جھٹکتا ہوا سوچ میں پڑ گیا، میں آزاد کی سائڈ نہیں لے رہی ہوں شاہ نواز، مکرم اور عباس میں سے اپنی بیٹی کے لیے چوز کر رہی ہو، مجھے لگ رہا ہے عباس کومل کے لیے بیسٹ چوائس ہے۔ وجہ شاہ نواز کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرتی ہوئی بولی، عباس کے ساتھ کومل کا رشتہ جوڑنے میں کومل کی خود کتنی مرضی شامل ہے۔ شاہ نواز دوبارہ آزاد سے مخاطب ہوا، ڈیڈ مجھے کومل کا اندازہ ہے وہ آپ کی مرضی کو پہلے ویلیو دے گی، مگر پلیز ایک بار آپ ہمارے اسٹیٹس سے ہٹ کر عباس کے بارے میں سوچئے، آپ کو اس میں کوئی برائی نہیں لگے گی۔ آزاد شاہ نواز کو بولتا ہوا صوفے سے اٹھا، اونچا اسٹیٹس ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم منہ اٹھا کر اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر جائے، عباس سے کہو جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے کسی بزرگ کو لے کر ہمارے گھر آئے، باقاعدگی ہمارے بیٹی کا رشتہ مانگنے، پھر دیکھ لیں گے اور سوچ لیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شاہ نواز کی بات سن کر آزاد اور وجہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے، جی ڈیڈ میں عباس کو سمجھا دوں گا، وہ ایسا ہی کرے گا، اوکے اب آپ ریسٹ کریں، ہنی روم میں آ کر میری بلیک جیکٹ ڈھونڈ کر دو، مل نہیں رہی مجھے۔ عطا شاہ نواز کے بولنے کے بعد حنین سے مخاطب ہوا، جو کہ سارے عرصے میں خاموشی سے ساری گفتگو سن رہی تھی، مگر آزاد کا اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام پر شاید وہ ناخوش تھی، اور آزاد اسے منانے کے بعد گھر سے نکالنا چاہتا تھا، جب ہی روم میں بلا رہا تھا، تمہاری جیکٹ ڈریسنگ روم میں ہینگ کی تھی میں نے۔ حنین کا جواب سن کر آزاد اس کو گھور کر دیکھنے لگا، حنین اس کی نظروں کو مکمل نظر انداز کر کے وجہ سے بات کر رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ شاہ نواز آزاد کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو آزاد نے فوراً حنین کے اوپر سے اپنی نظر ہٹائی، ڈیڈ فصیح اور مکرم کے ساتھ پروگرام بن گیا ہے تو؟ آزاد نے بات ادھوری چھوڑی، شادی شدہ ہو گئے تم، ابھی فضول کے خرافات اور دوستی چھوڑ کر اپنی بیوی اور گھر پر دھیان دو۔ شاہ نواز نے آزاد کو دیکھ کر اسے سمجھانا ضروری سمجھا، جی ڈیڈ یہ لاسٹ ٹائم، اپنی عادت کے برخلاف وہ شریفانہ لہجے میں بول کر شاہ نواز اور وجہ کو بائے کہتا ہوا جب حنین کو گھورتا ہوا روم سے باہر نکلا۔ روم کے باہر کومل کو کھڑا پایا، یقیناً وہ وہاں پر کھڑی ہو کر اندر ہونے والی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ تھینک یو بھائی، کومل آزاد کے گلے لگتی بولی تو آزاد مسکرا کر اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے، شاہ نواز کے موبائل پر ڈاکٹر مرتضیٰ کی کال آئی۔ ڈاکٹر مرتضیٰ نہ صرف شاہ نواز کا فیملی ڈاکٹر تھا بلکہ اس کا دوست بھی تھا۔ یوں رات کو مرتضیٰ کی کال آنے پر شاہ نواز کو حیرت ہوئی، نوین کے اس کے برابر میں ہی لیٹی تھی۔ شاہ نواز نے بیڈ پر لیٹے کال ریسیو کی، کیا کہہ رہے ہو تم مرتضیٰ؟ شاہ نواز مرتضیٰ کی بات سن کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور نوین شاہ نواز کو دیکھ کر اٹھ گئی، بیڈ سے اٹھ کر لائٹ آن کرتی ہوئی وہ شاہ نواز کو دیکھنے لگی
جس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات رونما تھے۔ شاہنواز کیا ہوا ہے آپ کو؟ کس کی کال آئی تھی؟ نوین شاہنواز کے پاس آ کر سے پوچھنے لگی۔ نوین اظہار میرا بیٹا۔ شاہنواز سے آگے بولا ہی نہیں کیا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ نوین نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے ایک گلاس میں پانی نکالا۔ شاہنواز پانی پیے تھوڑا سا۔ وہ شاہنواز کے برابر بیٹھ کے اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلانے لگی۔ شاہنواز 2 گھونٹ پانی پی کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں شاہنواز؟ مجھے کچھ تو بتائے تو۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو نوین اس کے سامنے آ کر اسے بازو سے پکڑتی ہوئی پوچھنے لگی۔ نوین آزاد کی اس وقت کافی کرٹیکل کنڈیشن ہے۔ معلوم نہیں اس نے جو ڈرنک لی تھی وہ ایکسپائری تھی یا پھر اس میں ملاوٹ زدہ۔ آزاد کیا جینگ پکڑتی ہوئی حالت دیکھ کر مکرم و فصیح اس کو ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ مرتضیٰ بتا رہا ہے اس وقت اس کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں ہے، مجھے جانا ہوگا اس کے پاس۔ شاہنواز غائب دماغی میں نوین کو بتا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ ٹھنڈے پسینے صاف چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اچھا آپ میری بات سنیں، میں ڈرائیور کو بولتی ہوں ہم دونوں کو ہاسپٹل لے کر چلا جائے گا۔ آپ کی کنڈیشن اس وقت ایسی نہیں ہے کہ آپ ڈرائیو کر سکیں۔ یہاں بیٹھے شاہنواز، گھبرائے نہیں، ہم دونوں ابھی تھوڑی دیر نہ ہاسپٹل چلتے ہیں۔ نوین شاہنواز کو بازو سے تھام کر صوفے پہ بٹھانے لگی۔ وہ اس وقت نوین کو بالکل بوڑھا سا وجود لگا جو اپنے جوان بیٹے کے لیے پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ نوین روم سے باہر نکلی تاکہ ڈرائیور کو کار نکالنے کا بول سکے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حنین کو ہال میں موجود دیکھ کر نوین اس سے پوچھنے لگی۔ آزاد کا ویٹ کر رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا جلدی آ جائے گا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں اس وقت؟ حنین نوین کا باہر جاتا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ڈرائیور کو کار نکالنے کا کہنے۔ آزاد نے ڈرنک لی تھی جو کہ ایکسپائری تھی، اس کی کنڈیشن اس وقت ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے روم میں جا کر ریسٹ کرو، میں ہاسپٹل پہنچ کر تمہیں فون پر باقی کی صورتحال بتا دوں گی۔ نوین سب کچھ جتنے نارمل انداز میں سے بتائی تھی۔ حنین اس کی بات سن کر بے یقینی سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ آپ ہی آزاد ٹھیک تو ہے نا؟ آج جب بھی میرا دل نہیں چاہتا کہ وہ گھر سے دور جائے۔ حنین بولتی ہوئی رونے لگی۔ آزاد نے پرومس کیا تھا کہ وہ کبھی بھی ڈرنک نہیں کرے گا، مگر اس وقت پرومس توڑنے سے زیادہ اس کی حالت کے لیے دکھی تھی۔ ہنی میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم رونے لگ جاؤ، اب میں تمہیں سنبھالوں یہ شاہنواز کو؟ چلو جاؤ اپنے روم میں، پہنچا دیا گیا ہسپتال تو لازمی بچ ہی جائے گا۔ نوین بیزاری سے بولتی ڈرائیور کو بلانے اس کے کاٹیج کی طرف گئی۔ شاہنواز اور نوین کے ساتھ حنین نے بھی ہسپتال جانے کی ضد کری تو اس کو بھی روتا ہوا دیکھا نوین سے بھی اپنے ساتھ لانا پڑا۔ وہ تینوں اس وقت ہسپتال کے اندر موجود تھے۔ تب انہیں ویٹنگ روم میں مکرم و فصیح دکھے۔ کیا ہو گیا آزاد کو اچانک؟ وہ گھر سے بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ شاہنواز مکرم کو دیکھتا ہوا مخاطب ہوا، جبکہ فصیح روتی ہوئی حنین کے بعد اب نوین کو دیکھ رہا تھا جو کہ اسے دیکھے بغیر مکرم کی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ انکل مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، اچانک ڈرنک کرنے کے بعد اس کا دل گھبرانے لگا، وہ تکلیف سے کرانے لگا۔ جب اس کی نوز سے بلیڈنگ شروع ہوئی تو ہم اسے یہاں لے کر آ گئے۔ مکرم تھوڑا ہچکچا کر شرمندہ سے شاہنواز کو بتانے لگا۔ شاہنواز اس وقت کیسے اپنے قدمے پہ کھڑا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، جبکہ حنین مکرم کی بات سن کر روئی جا رہی تھی۔ شاہنواز آپ پریشان مت ہو، ٹھیک ہو جائے گا آزاد۔ شاہنواز کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے نوین کو اسے دلاسا دینا پڑا۔ اب مکرم شاہنواز کو چیئر پر بٹھا رہا تھا جبکہ نوین حنین کو چپ کروانے لگی۔ بھابھی کو تو کچھ نہیں بتایا تم نے، ان کی حالت بگڑتی اس لیے میں نے تمہیں کال پر بھی منع کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مرتضیٰ شاہنواز کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا۔ وجیح اور کومل کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے مرتضیٰ، مجھے اس وقت صرف آزاد کی کنڈیشن بتاؤ، بس اتنا بتا دو اس کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا؟ شاہنواز کسی انجان خدشے کے تحت ڈرتا ہوا مرتضیٰ سے پوچھنے لگا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر نوین کے چہرے پہ ڈالی، پھر روتی ہوئی حنین کو دیکھا۔ شاہنواز آزاد نے جو ڈرنک پی تھی اس میں پوائزن ملایا گیا تھا جو کہ اب اس کے بلڈ میں پوری طرح شامل ہو گیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں باقی جو اوپر والے کی رضا ہو۔ مرتضیٰ کی بات سن کر جیسے شاہنواز کرسی پر ٹھاسا گیا۔ حنین کی بھی حالت ایسی تھی جیسے وہ سکتے میں آ گئی ہو۔ نوین اور مکرم ہی ان دونوں کو سنبھال رہے تھے مگر نوین کے موبائل پر بار بار فصیح کا میسج آ رہا تھا جو اسے سیکنڈ فلور کے روم 207 میں آنے کا کہہ رہا تھا۔ تم شاہنواز اور حنین کے پاس موجود ہو، میں ذرا کار سے اپنی شال لے آؤں؟ نوین مکرم سے بولتی وہاں سے چلی گئی مگر اس کا رخ ہاسپٹل سے باہر گاڑی کی طرف نہیں بلکہ لفٹ کی طرف تھا۔ اب وہ فصیح سے ملنے کے لیے سیکنڈ فلور پر جانے لگی۔ ہاسپٹل کیوں لے آئے ہیں اسے؟ وہیں تڑپنے دیتے، معلوم نہیں اب اس کا قصہ ختم ہوگا کہ نہیں۔
नवीन रूम में आकर फंसी से बोलने लगी, मुकर्रम साथ था मेरे, अगर आज़ाद को हॉस्पिटल लेकर नहीं आता तो उसे शक हो जाता। आपने जो मुझे पॉइज़न की बोतल दी थी, आपको इस पॉइज़न पर भरोसा था। मेरा मतलब वो पूरी बोतल इसकी ड्रिंक में मिला चुका था और वो ड्रिंक आज़ाद पूरी पी चुका था। मतलब पॉइज़न इसकी बॉडी में पूरी तरह शामिल हो चुका है। इसके बचने के चांसेस 20% भी नहीं है। डॉक्टर मुर्तज़ा सिर्फ शाहनवाज़ अंकल को तसल्ली दे रहे हैं। फंसी बेफ़िक्री से इसे बताने लगा तो नवीन को थोड़ा सुकून हुआ। जो पॉइज़न मैंने तुम्हें दिया था वो मुझसे ज़्यादा ज़हरीला था। ये आज़ाद नामी काँटा मेरी ज़िंदगी से निकलेगा तो ही मुझे सुकून मिलेगा। ख़ैर तुमने अपना काम भरपूर तरीके से अंजाम दिया है। इसका इनाम तुम्हें मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कोई पुलिस केस ना बने। लेकिन अगर शक की बुनियाद पर तुमसे किसी भी तरह की पूछगछ हुई तो तुम्हें आगे भी साबित कदम रहना है। मैं आगे भी तुमसे भरपूर तरीके से ताउन करूँगी। ये वादा है मेरा। नवीन इसको देखते हुए यकीन दहानी करवाने लगी कि आपके वादे पर मुझे एतबार करना चाहिए मिस्टर शाहनवाज। जो औरत अपने शौहर की नहीं, अपनी बहन की नहीं, मैं इससे कैसे तावन की उम्मीद रखूं? फंसी का लहजा और टोन एकदम तब्दील हुआ। नवीन कन्फ्यूज होकर इसे देखने लगी। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद की मौत के बाद में सोचना, पहले तुम्हें अपने अंजाम की फ़िक्र होनी चाहिए। फंसी नवीन को बोलता हुआ इसी रूम के अंदर मौजूद दूसरा दरवाज़ा खोलने लगा। शायद वो कोई स्टोर रूम था। मगर नवीन की आंखें शौक से खुली की खुली रह गई। वहाँ डॉक्टर मुर्तज़ा के साथ न सिर्फ आज़ाद और मुकर्रम मौजूद थे, बल्कि शाहनवाज और नैन भी मौजूद थे। शाहनवाज नवीन के पास आया। इससे पहले नवीन इसे कुछ बोलती, शाहनवाज इसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर चुका था। मुकर्रम और मुर्तज़ा ने आगे बढ़कर शाहनवाज को पकड़ के, जबकि हुनैन ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। आज़ाद इसे अपने गले लगाए अभी भी अपने ठीक होने का यकीन दिला रहा था। छोड़ो मुझे मुर्तज़ा, आज मैं इस औरत को जान से मार डालूंगा। शाहनवाज गुस्से में चीखा। मुकर्रम और मुर्तज़ा से खुद को छुड़ाने लगा और नवीन सुरख चेहरे के साथ साथ बारी बारी वह सबको देख रही थी। शाहनवाज, ये हॉस्पिटल है यार, यहाँ पर सिर्फ इज्जत का तमाशा बनेगा। जो भी मामला है घर जाने के बाद संभालना। मैं इस ड्रामे की वजह से सिर्फ इसलिए तैयार हुआ क्योंकि ये आज़ाद की ज़िंदगी का सवाल था और इतनी बड़ी हकीकत को तुम्हारे सामने लाना ज़रूरी था। प्लीज़ यार, कूल डाउन। मुर्तज़ा शाहनवाज को समझाता हुआ बोला, नहीं ये मामला घर नहीं जाएगा। नहीं अब ये औरत मेरे घर जाएगी। मैं शाहनवाज अपने होश व हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। शाहनवाज नवीन की तरफ देखता हुआ बोला, शाहनवाज नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। बाकी सबको कमरे में सांप सूख गया था मगर नवीन अचानक अपने हवासों में आई। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। शाहनवाज की तलाक देने के बाद नवीन को भी सबकी तरह सांप सूख गया था। कमरे में अब सिर्फ हुनैन की रोने की आवाज़ें आ रही थी जो कि आज़ाद के गले लगे रो रही थी। आज़ाद शाहनवाज के रद्द-ए-अमल में खुद भी शौक था और वो अब हुनैन को क्या दिलासा देता। जिस वक्त नवीन फंसी से मिलने गई तब आज़ाद डॉक्टर मुर्तज़ा के साथ शाहनवाज और हुनैन के पास आया। जिस पर शाहनवाज आज़ाद की इस हरकत को मजाक समझकर इस पर गुस्सा हुआ मगर मुर्तज़ा को इसको समझाने का कहकर सेकंड फ्लोर पर ले गया। अपने कानों से नवीन और फसी की गुफ्तगू सुनकर सर शाहनवाज हैरतज़दा था, बल्कि हुनैन भी सदमे से आज़ाद को देखने लगी। आज़ाद को अंदाज़ा था ये सब सुनकर शाहनवाज काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार करेगा, मगर इसे ये नहीं मालूम था कि वो नवीन को तलाक दे देगा। मुर्तज़ा शाहनवाज को कमरे से लेकर जा चुका था। फंसी चलता हुआ नवीन के पास आया। नवीन गौर से उसका चेहरा देखने लगी। आज़ाद वाकई बहुत बड़ा कमीना है मगर ये मेरा दोस्त है। इसलिए तुम्हारी पुरकशिश ऑफर के बाद भी मैं इसे मार नहीं सका, जबकि इसे कत्ल करने की धमकियाँ मैं इसके मुंह पे इसे 1000 दफ़ा दे चुका हूँ। पहले मैं समझता था कि कमीनगी के लेवल पे मैं पूरा उतरता हूँ, मगर अब तुम्हें देखकर अंदाज़ा हो रहा है मेरा मेयार गिरा हुआ होने के बावजूद इतना गिरा हुआ नहीं कि मैं इंसानियत को भी पीछे छोड़ दूँ। फंसी नवीन को बोलता हुआ मुकर्रम के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अब नवीन हुनैन को देख रही थी जिसके गिर्द आज़ाद ने अपने बाजू बांधे हुए थे। हुनैन इसका इशारा तोड़कर नवीन के पास आई। क्या करना चाह रही थी आप मेरे शौहर के साथ? मुझसे मोहब्बत का दावा करती हैं आप? ये आपकी मोहब्बत है मुझसे? मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीनना चाह रही थी आप? एक बार भी आपका दिल नहीं काँपा आज़ाद के बारे में ऐसा सोच लाते हुए? ये ख़्याल तक नहीं आया आपको अगर इसे कुछ हो जाए तो आपकी बहन कैसे रह पाती? अपने शौहर का ख़्याल नहीं किया आपने? इनका जवान बेटा इनसे छीनना चाह रही थी आप? वज़ी आंटी के बारे में एक बार नहीं सोचा आपने? इन पे दोहरा ज़ुल्म होता। अभी पहले आपने इनसे इनका शौहर छीना और अब बेटा भी छीनने लगी थी आप। शर्म से मर जाना चाहिए आपको। औरत के नाम पर दब्बा हैं आप, बल्कि इंसानियत के नाम पर दब्बा हैं। हुनैन रोती हुई नवीन से बोली। नवीन खामोशी से खड़ी हुई अपनी छोटी बहन की बातें सुने जा रही थी। हनी घर चलो। आज़ाद हुनैन के पास आया, उसको कंधे से थामता हुआ बोला, जीत गए तुम आज भी।
नवीन आज़ाद को देखती हुई बोली, मैंने तुम्हें सिर्फ नापसंद किया है शुरू दिन से। मुकाबला तुम करती आई हो मुझसे, वो भी बिला जवाब। मैंने तुम्हारी हकीकत सबके सामने खोली है। जब फसी ने मुझे बताया कि तुमने इसे मुझे जहर देने की बात की है, तब मुझे तुम पर गुस्सा नहीं तरस आया, मगर अब वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अभी भी नदामत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आज़ाद नवीन को बोलता हुआ हुनैन को थामकर कमरे से बाहर निकलने लगा। मेरा सारा सामान, ज्वेलरी, हक महल की रकम अपने डैड से कह के मेरे फ्लैट पर भिजवा देना। नवीन की बात सुनकर आज़ाद तंजिया इस पर हंसा, जबकि हुनैन हैरत से नवीन को देखने लगी, जिसका घर अपने हाथों उधर चुका था और अब भी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। आज के बाद मैं आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। मैं समझ लूँगी कि मेरी बहन मर गई है। हुनैन नवीन को देखती हुई बोली, चली जाओ यहाँ से अपने शौहर के साथ। नवीन गुस्से से आंखें दिखाती हुई बोली। आज़ाद ने अपने आप को भी कोई सख्त लफ्ज़ कहने से बाज रखा और हुनैन को लेकर वहाँ से चला गया। इन दोनों के जाने के बाद नवीन वहाँ पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गए। आज होने वाला सारा वाक़या सोचने के बाद आंखों में आई हल्की सी नमी साफ करती हुई उठी और खुद भी कमरे से बाहर जाने लगी।